اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ یہ ہے کلاس 9 کے لیے۔ یہ نظم ہے حالی کی، اور اس کا پہلا حصہ ہم نے پہلے کلاس میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اب ہم اس نظم کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے، اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائے تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں۔ ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں، میکینکس کی رو میں تاراج ہیں وہ۔ تو کہتا ہے شاعر یہاں پہ کہ اگر کسی کو ٹوپی بنانی ہو تو ٹوپی بنانے کے لیے اس کو کپڑے کی ضرورت پڑے گی، تو کپڑا اس سے یہاں نہیں ملے گا، تو وہ اسے کسی اور جگہ سے کہیں اور سے لانا پڑے گا۔ جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں۔ ان کو اگر ایک سوئی کی ضرورت پڑے گی تو ان کو مشرق سے مغرب کو جانا پڑے گا وہ سوئی لانے کے لیے۔ ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں، وہ میکینکس کی راہ میں تاراج ہیں۔ یہاں کچھ الفاظ مشکل مجھے لگتے ہیں۔ شے کے معنی ہیں چیز، اور میکینکس، یہ میکینک جو کیا کہتے ہیں، مطلب جو یہ مشینوں کا علم جاننے والے کو میکینک کہتے ہیں، یعنی جو مشینیں ٹھیک کرتا ہے، سنبھالتا ہے، ان کو ان کی خرابی دور کرتا ہے، تو اس کو میکینک کہتے ہیں۔ میکینکس کی راہ میں تاراج ہیں، یعنی ہر ایک شے کے یہ محتاج ہیں، غیروں کے محتاج ہیں، اور میکینکوں کی جو جماعت ہے ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان سے دور ہے۔ اس کے بعد والی بند میں کہتا ہے، جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت، وہ تجار پر بند راہ معیشت، دکانوں میں ڈھونڈیں نہ پائیں بذات، پرائے سہارے ہیں بیو پار وہاں سب، تو پھیلی ہیں سیٹ اور تجار وہاں سب۔ تو اس میں بھی کچھ مشکل الفاظ ہمیں یہاں ملتے ہیں۔ ایک ہے لفظ اہل حرفت۔ اہل حرفت مانے کاریگر، جو کچھ کام کسب وغیرہ کرتے ہوں۔ تو تجار کے معنی ہیں، یہ تاجر کی جمع ہے، تجارت کرنے والے۔ اور بذات کے معنی ہیں جو کچھ دکانوں میں سامان رکھا جاتا ہے بیچنے کے لیے، اس کو بذات کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو مغرب سے آئے نہ مالک، اگر مغرب سے مالک تجارت نہ آئے تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت، تو اہل حرفت یعنی کاریگر جو ہے وہ بھوکے مر جائیں گے۔ وہ تجار پر بند راہ معیشت، اور جو تاجر لوگ ہیں ان کی معیشت بند ہو جائے گی اگر مغرب سے مال نہ آئے۔ دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائیں بذات، یعنی ان کے دکانوں میں جو مال پڑا ہے اگر مغرب سے مال نہ آئے تو ان کی دکانیں خالی ہو جائیں گی، ان میں کچھ خریدنے بیچنے کا مال نہیں ملے گا۔ پرائے سہارے ہیں بیو پار وہاں سب، یعنی یہاں دوسروں کے سہارے سارا بیو پار چلتا ہے، تو پھیلے ہیں سیٹ اور تجار وہاں سب، یعنی سارے سیٹ لوگ اور تاجر لوگ دوسروں کے سہارے یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد والا مصرع، یہ بند جو ہے اس میں کہا گیا ہے، یہ ہیں ترک تعلیم کی سب سزائیں، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنی آئیں، مبادا رہے عافیت پھر نہ پائیں، کہیں بے پناہ آنے والی بلائیں، ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے۔ تو یہاں ہے کچھ مشکل الفاظ۔ ترک کے معنی ہے چھوڑ دینا، ترک تعلیم یعنی تعلیم چھوڑ دینا، وہ کاش اپنی غفلت باز۔ اس کے بعد ہے مبادا رہے عافیت۔ مبادا کے معنی ہیں کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ، رہے عافیت یعنی بچاؤ کا راستہ، خیریت کا راستہ۔ تو یہاں اس بند میں کہا گیا ہے کہ یہ ہیں ترک تعلیم کی سزائیں، یہ جو ہمیں مصیبتیں آتی ہیں، سزائیں ملتی ہیں، یہ سب کچھ ترک تعلیم یعنی تعلیم چھوڑنے کی سزائیں ہیں۔ وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنی آئیں، شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی غفلت سے اب بھی باز آئیں تو ان کی یہ مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ مبادا رہے عافیت پھر نہ پائیں،
اور اگر انہوں نے تعلیم چھوڑ ہی دی تو خدا نہ خواستہ ان کی جو عافیت ہے وہ ان کی جو یہ ان کا جو بچاؤ کا راستہ ہے، خیرت کا راستہ ہے، وہ برباد ہو جائے گا، وہ ان کو نہیں ملے گا کہ ہیں بے پناہ آنے والی کہ اگلے دور میں مصیبتیں ہی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ ہوا بڑھتی جاتی ہے، سری راہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن۔ اب فانوس اس شیشے کو کہتے ہیں جو لالٹین وغیرہ کی گرد ہوتا ہے، جس سے وہ ہوا میں بجھ نہیں جاتا۔ یہ ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم سر راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چراغ کی مانند ہماری حالت ہوئی ہے جو سر راہ پہ ہے، یعنی راستے میں ہے، اور ہوا تیز ہو رہی ہے، اور یہ ایسا چراغ ہے جس کے گرد کوئی فانوس نہیں، یعنی اس کے گرد کوئی شیشہ وغیرہ نہیں ہے جو اس کو بجھنے سے بچائے۔ ہماری حالت یہی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے کیونکہ ہم تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد والا بند ہے، لیے فرد بخشئی دوران کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے، جنہیں ماہر اور کرتبی دیکھتا ہے، انہیں بخشتا تیغ و طبل و نوا ہے، یہ ہیں بے ہنر یا قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہیں کٹتے جاتے۔ لیے فرد بخشئی، فرد بخشئی کہتے ہیں فوج کے جنرل کو۔ فوج کا جنرل جب ان فوجیوں کا انٹرویو لیتا ہے یا ان کا اسکریننگ ٹیسٹ لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ ان میں کون اس لائق ہے کہ اس کو فوج میں بھرتی کیا جائے، تو جب وہ یہ ان کا انٹرویو کرتا ہے، ان کی جانچ کرتا ہے، ہر ایک فوج کا وہ جائزہ لیتا ہے، اور جنہیں وہ ماہر سمجھتا ہے، فوج کے لائق سمجھتا ہے، کرتبی دیکھتا ہے، تلوار چلانا جس کو آتا ہے، بندوق چلانا جس کو آتی ہے، اس کو وہ کیا کرتا ہے، اس کو وہ ہتھیار دیتا ہے، اس کو وہ تلوار دیتا ہے کہ آپ اس لائق ہو کہ آپ اس نوکری کے لائق ہو، اور اسے وہ نوکری دیتا ہے۔ یہ ہیں بے ہنر یا قلم چھٹے، لیکن جو تعلیم سے بے بہرہ ہوتے، ان میں کوئی ہنر نہیں ہوتا، ان میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے، یہ لسٹ سے ان کا نام کٹ جاتا ہے، رسالوں سے نام ان کے ہیں کٹتے جاتے، اور ان کا رسالوں سے یعنی فوج کی جماعتوں سے ان کے نام جو ہے وہ کٹتے جاتی ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی ہے، یا ان کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ فوج میں اسی کو بھرتی کیا جاتا ہے جس میں کچھ ہنر ہو، جس میں کچھ کرتب دکھانے کی صلاحیت ہو۔ تو یہاں جو یہ نظم ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، یہاں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے میں معنی جلدی بتاتا ہوں۔ بے توجہی، دھیان دینا، تعلق نہ رکھنا، اور اس کے بعد ہے مسلط چھایا ہوا، حاوی نکبت، مفلسی بدحالی، میکینکس یعنی میکینکس مشینوں کا علم رکھنے والا، رو سیلاب، فوج، بھیڑ، تاراج، برباد، فانوس ایک قسم کی قندیل یعنی شیشہ وغیرہ جو لالٹین کے گرد ہوتا ہے، ظلمت، اندھیرا، تاریکی، باطل، غلط، بے اصل، ناحق، پیشہ وہ کام جو روزی کمانے کے لیے کیا جائے، فضل، بزرگی، مہربانی، علم و ہنر، طبیب، علاج کرنے والا، حکیم، مطب، دواخانہ، ناشر، پھیلانے والا یعنی کتابیں چھاپنے والا، ناظم، انتظام کرنے والا، سیکریٹری کے معنی میں اس میں مشتمل ہے۔ اہل حرفت کے معنی ہیں کاریگر، تجار، تاجر کی جمع، تجارت کرنے والا، معیشت، کاروبار، سب زندگی، بذات پونجی، سامان، طفیلی، بن بلائے مہمان، دوسروں کی بدولت گزارا کرنے والا، مبادہ، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ، رہی عافیہ، بچاؤ کا راستہ، خیریت کا راستہ، طبل، نکارہ، نوا، آواز، رسالہ کی جمع، فوجی ٹکڑیاں، بخشی، اس کے معنی ہے فوج کا عہدیدار یعنی جنرل وغیرہ جو ہوتا ہے۔ اس طرح یہ جو نظم اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، خدا حافظ۔